اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم فخر موجودات تاجدار ختم نبوت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانۃً ہدیۃً درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ وقت اب کافی ہو چکا ہے اور نماز عشاء بھی تاخیر کا شکار ہے، تو علماء اس سے پہلے کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا مختصر سا حصہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، جو حاضری ہے وہ مختصر ہوگی۔ تو جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ ماہ میلاد شروع ہو چکا ہے اور اب 12 ربیع الاول آنے کو ہے، تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، ہر مہینے کی ہے۔ اور میلاد کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کو عزت بخشنے والے اس مہینے میں تشریف لائے، دنیا میں خدا کا پیغام قیامت تک پہنچانے کے لیے جو آئے وہ ہستی اس ماہ میں تشریف لائے۔ تو جو آپ نے مجھ سے پہلے راما صاحب بیان کر رہے تھے اور مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، تو وہ آپ نے سنا کہ ولادت کیسے ہوئی، ولادت کا مرحلہ کیسے تھا، اس کے کیا مراحل شروع سے لے کر آمد تک۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور آئے تو کن شانوں کے ساتھ، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کی طرف رحمت بنا کر، ہم نے آپ کو تمام عالمین کی طرف اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو بہت سے جنہوں نے تراجم لکھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے علماء نے، آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہر ایک نے اپنے الفاظ میں کیا، لیکن جو معنی بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہوا مفسرین، ایک ہے ترجمہ کرنے والے، آیت کی ہے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا، ایک ہے تفسیر، اس کو مفسر بیان کرنا، اس کی ایک ایک ڈیٹیل کو بیان کرنا۔ تو ائمہ اہل سنت میں سے اور ائمہ اسلام نے 1400 سال میں جو بھی بیان کیا ان کی تفسیریں بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا۔ تو میں اسی سلسلے میں تفسیروں کو پڑھ رہا تھا، ان کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن سب سے جو مزیدار اور دلکش تحریر مجھے نظر آئی وہ اسلامی اسپین کے ایک عالم امام قرطبی رحمۃ اللہ، ان کی تفسیر قرطبی سے جو عبارت پڑھی ہے وہ سمجھ رہے کہ کسی تفسیر بھی نہیں ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر احکام القرآن ہے، سب ہیں، لیکن جو تحریر اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ کسی اور کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکا، اگر یہ کہیں وہ غلط نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لفظ آیت مبارکہ میں دو ہی لفظ ہیں جو چاشنی پیدا کر رہے ہیں۔ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ ہے رحمۃ للعالمین،
اب وہ لفظ رحمتن کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ خاص یہ ہے کہ آپ کو جہانوں کی طرف بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ اب رحمت کیا ہے؟ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ رحمت تو حضور ہے، لیکن رحمت کیا ہے؟ لفظ رحمت کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں لفظ رحمت کا اطلاق 4 معنی میں ہوتا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 4 معنی میں ہوتا ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں دوں گا، لیکن اتنا وقت ہے آپ اس وقت میں تھوڑی سی آپ جات کی حالت میں مجھے دہراتے رہیں۔ فرمایا 4 حالتیں، 4 معنوی حالتیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ لفظ رحمتن پر غور کریں، لفظ رحمتن پر غور کریں تو 2 زبریں آئی ہیں۔ رحمتن حالت منصوب ہے، منصوب حالت میں واقع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منصوب اپنے مفعول لہو کے لیے واقع ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عام جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر یہ منصوب رحمتن اپنے مفعول لہو کے لیے واقع ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف، تمام عالمین کی طرف، تمام دنیاؤں کی طرف اپنی رحمت کا واحد سورس بنا کر بھیجا۔ آپ ہماری رحمت کا واحد ذریعہ ہیں، تو جس کو بھی خدا کی رحمت سے کچھ حصہ ملے گا ضرور آپ سے ملے گا۔ یہ ہے اس کا پہلا معنی جو امام قرطبی بیان کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی جو یہ انہوں نے معنی بیان کیا ہے، اپنی طرف سے معنی نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں حدیث پاک بخاری اور مسلم سے وہ اس کی تائید میں لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بات امام بخاری نے بیان کی۔ امام بخاری حدیث پاک نقل کرتے ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، اس معنی میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ عطا کون کرتا ہے؟ عطا اللہ کرتا ہے، مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے، مگر تقسیم میرے سوا کر کوئی نہیں سکتا۔ اب کلام عرب کی بڑی خاصیت ہے، علماء جانتے ہیں انما کلمہ حسن ہے، جہاں آ جائے معنی کیا کر دیتا۔ انما آ گیا، فرمایا انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ پتا چلا کہ حضور کے سوا خدا کی عطا سے تقسیم کوئی نہیں کرتا۔ اب جس کو بھی علم کا، معرفت کا، خدا کی عطا سے کوئی خزانہ ملتا ہے تو وہ حضور کی نسبت سے ملتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا معنی۔ دوسرا معنی کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو لفظ رحمتن للعالمین جو منصوب زبر ہے جس کے اوپر، اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حذف مضاف کے لیے واقع ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف، تمام دنیاؤں کی طرف صاحب رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کی ذات میں ہی رحمت کو رکھ دیا ہے۔ اب تیسرا معنی کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لفظ رحمتن ہے یہ بمعنی راحمن بیان ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے راحمن کے معنی میں بیان کریں تو ترجمہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت فرمانے والا بنا کر رحمت پہلے معنی میں تھا کہ آپ خدا کی رحمت کا واحد ذریعہ ہیں۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ آپ صاحب رحمت ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب چوتھا معنی کیا بیان فرمایا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر
لفظ رحمتن، دیکھیں مفسرین کی بھی کیا بات ہے کہ ایک لفظ سے کتنے معنی میں آتا ہے؟ ایک معنی ہے، یہ ہے اس امت کے اصل اولیاء فرماتے ہیں لفظ رحمتن اگر حال واقع ہو اور اس میں مبالغہ بھی ہے تو کیا مانا ہوگا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیا، ہم نے آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا۔ اب یہ کوئی کہے کہ خدا کی رحمت کون ہے؟ اب جیسے علامہ صاحب کی بات کرا جاتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ خدا کی رحمت اور فضل تمہیں ملے اس پر چرچا کرو۔ تو پتہ چلا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ خدا کی رحمت کون ہے، کہاں ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے پر وسیع ہے۔ تو اب وہ رحمت کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضور آپ کے وجود کے سوا میری رحمت ہے ہی نہیں، گویا آپ کا وجود ہی فقط میری رحمت ہے، آپ کے وجود کے سوا میری رحمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رب کائنات کی بات ہے۔ تو جب کہا کہ آپ کا وجود ہی رحمت ہے، آپ کا وجود ہی رحمت ہے، رب کائنات نے بات کو آگے بڑھا دیا۔ اگر آپ کا وجود رحمت ہے تو گویا آپ کی روح بھی رحمت ہے، آپ کا قلب اکثر بھی رحمت ہے، آپ کا جسم مبارک بھی رحمت ہے، آپ کی ہڈیاں مبارک بھی رحمت ہے، آپ کا خون مبارک بھی رحمت ہے، آپ کے نالین بھی رحمت ہے، آپ کے جوڑے بھی رحمت ہیں، آپ کے جوڑے بھی رحمت ہیں، آپ کا آنا بھی رحمت ہے، آپ کا جانا بھی رحمت ہے، آپ کا مکے مدینے کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے، اور گنبد خضرا تلے آرام فرما ہونا بھی رحمت ہے۔ آپ کا اس دنیا سے جا کر، آپ کا اس دنیا سے جا کر بھی کہیں رہنا بھی رحمت ہے، آپ کا حشر میں ایمان والوں کی شفاعت کرنا بھی رحمت ہے، آپ کا کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، اور قبر والوں میں، قبر میں ایمان والوں کو دکھائی دینا بھی رحمت ہے۔ تو گویا حضور کو نفس رحمت بنا دیا، گویا آپ کا وجود ہی کو رحمت بنا دیا۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ایک اور آیت مبارکہ سے اب میں استدراک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لفظ رحمتن کا معنی کلیئر ہو گیا، لفظ رحمتن کلیئر ہو گیا کہ ہر طرف سے حضور رحمت۔ اب حضور ویسے تو کل کائنات کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، مگر کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، طائف کا واقعہ، کہ حضور کو انہوں نے کتنے پتھر مارے کہ حضور کے نالین خون سے بھر گئے۔ تو جبریل نے کیا کہا کہ آپ اشارہ کر دیں تو میں ان پہاڑوں میں کچل دوں، تو فرمایا رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ بھی کیا کروں۔ تو حضور گویا کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اب رب کائنات نے کیا فرمایا کہ نسبت کی بات ہے، حضور سب کے لیے رحمت ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ خاصا اچھا تھا۔ اس کو رب کائنات کیسے بیان فرماتا ہے؟ یہ میری آخری بات، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا فرمایا؟ بولیے، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جب محبوب کا ذکر کیا اور محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے، خود اپنی بار فرمایا کہ ہم بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اور جب محبوب کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، بلکہ جب محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہرت کا جسم اس کے ساتھ ظاہری تعلق ہے، یہ شہرت کیا ہے؟ یہ ہے شہرت۔ اب شہرت کٹ جائے تو بندہ اتنی جلدی مرتا نہیں، کیا بندہ اتنی جلدی مرتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے عید الاضحیٰ گزری ہے، آپ نے قربانیاں کی ہیں، تو کسائی جب چھری چلاتے ہیں اس کی شہرت پر تو تڑپتا ہوا
پہلے تڑپتا ہے پھر ٹھنڈا ہو کے بڑھتا ہے. تو اسی طرح انسان ہے کہ جب وہ کی شہرت پہ کچھ تلوار وغیرہ چلائی جائے تو پہلے وہ تڑپتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے. لیکن اب کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ہے کہ کسی بندے کی جان نکلی اور وہ ایک لمحے کے لیے زندہ رہے؟ ارے جب جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے. جان نکل گئی تو بندہ تو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہتا. تو جب رب کائنات نے اپنا ذکر کیا تو فرمایا کہ میں تمہاری شان رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جب محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب. پتا چلا کہ محبوب سے اگر تعلق ایک لمحے کے لیے بھی کٹ گیا تو انسان مر گیا. انسان کا تعلق اس کے نبی سے نہ رہا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی، تو بندے کا ویسے پیار رکھو. اب ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ ایمان اور جان دونوں رسول اللہ کے سبب سے ملی. اب اگر حضور سے نسبت نہیں ہے تو نہ جان کا فائدہ ہے نہ ایمان، بندہ تو ویسے ہی مرا. اب دو حدیث مبارکہ ہیں، آخری میں ان کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد حضور نے مسلم شریف میں فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اضطرابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ. حضور نے فرمایا کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. حضور خود فرما رہے ہیں، قرآن میں الگ فرمایا اور حدیث میں الگ فرمایا کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں. اب یہ ہے کہ جان نکل جائے تو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہتا. تو حضور تو جانوں سے بھی زیادہ نہیں. تو اگر حضور سے تعلق کٹ جائے تو وہی بات ہے کہ بندہ پھر زندہ نہیں رہتا. اس کی زندگی کا سوال ہی نہیں، وہ زندہ ہو کر بھی ہوتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولى من الدنيا والآخرہ. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کے قریب نہ ہوں. تو کیا پتا چلا کہ جس کے قریب حضور نہیں وہ مومن نہیں. ماں من مومن، وہ مومن نہیں ہو سکتا الا مگر وانا اولى میں اس کے قریب ہوں. تو پتا چلا کہ جس کے قریب حضور نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں. اور حضور کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں ہے یہاں نہیں. تو جو جس کے پاس حضور نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں نہیں وہاں ہے. وہ کہہ سکتا ہے تو کھلی چھٹی ہے. لیکن جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں نہیں وہاں، کیونکہ حضور نے فرمایا منت فی الدنیا والآخرہ کہ میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی مومن بندوں کے ساتھ رابطہ قائم کروا دے، ہمیں بھی مومنوں جیسا بنا دے، ان سارے بندوں جیسا بنا. کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ ہم حضور ہمارے ساتھ دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے.